تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ٹائیفائڈ فیور کو ڈسکس کریں گے۔ ٹائیفائڈ فیور کیا ہے؟ ٹائیفائڈ فیور ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ ڈیزیز بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے دیٹ کین لیڈ ٹو ہائی فیور، اور اس میں باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور وامٹنگ بھی سم ٹائم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اٹ کین بی فیٹل۔ یہ ڈیزیز فیٹل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ نقصان دہ یا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کس بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتی ہے یا پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو یہ سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتی ہے۔ سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا گرام نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس کا شیپ جو ہوتا ہے وہ راڈ ہوتا ہے اور یہ فلیجلیٹڈ ہوتا ہے، مینس کہ اس میں فلیجلا پریزنٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ موو بھی کر سکتا ہے، اور اس کا ریزروائر اونلی جو ہے وہ ہیومن باڈی ہے، یعنی یہ بیکٹیریا اور کسی آرگینزمس میں ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا یا ڈیزیز پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے انکیوبیشن پیریڈ کی۔ تو یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ یا ایسا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پیتھوجن باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور باڈی کے اندر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سمٹمز اپیئر ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے یا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اسے ایکچوئل انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ تو سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کا انکیوبیشن پیریڈ 10 to 15 ڈیز ہے، مطلب 10 سے 15 دنوں تک یہ باڈی میں ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور ملٹیپلائی ہونے کے بعد اس میں سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ ماؤتھ کے تھرو ہیومن باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور اسٹومچ یا اسٹمک سے ہوتا ہوا انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے۔ انٹسٹائن سے یہ بلڈ میں جاتا ہے اور بلڈ سے یہ کچھ آرگنس میں لائک لیور، اسپلین میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے اگین انٹسٹائن میں آتا ہے، اور تب تک یہ کافی تعداد میں ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا، کرائٹیریا بتایا کہ جو یہ بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ہیومن باڈی میں کس طرح سے انٹر ہوتا ہے، ماؤتھ کے تھرو جو ہے انٹر ہوتا ہے اور اسٹومک میں پہنچ جاتا ہے، پھر انٹسٹائن میں جاتا ہے، انٹسٹائن سے بلڈ میں شامل ہوتا ہے، اینڈ بلڈ سے آرگنس میں لائک اسپلین یا لیور وغیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اگین انٹسٹائن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب جو عمل ہو رہا ہے، یہ سب جو میکانزم ہو رہا ہے بیکٹیریا کا باڈی کے اندر انٹر ہونے کا، تو یہ جو ہو رہا ہے یہ 10 to 15 ڈیز میں ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 10 to 15 ڈیز میں ہو رہا ہے۔ اس وقت تک کوئی سمٹمز اپیئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ابھی اس کا انکیوبیشن پیریڈ چل رہا ہے، ابھی کوئی سمٹمز اپیئر نہیں ہوں گے، اور پھر جب سمٹمز اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایکچولی جو ہے انکیوبیشن پیریڈ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور دین ہمیں سائن اینڈ سمٹمز نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ ڈائجسٹو ٹریک کی ڈیزیز ہے، اور اس میں اسمال انٹسٹائن انوالو ہوتا ہے۔ سو اسمال انٹسٹائن انوالو ہوگی یا لارج انٹسٹائن بھی انوالو ہوتی ہے، تو سم ٹائم ہوگا کیا، جو بھی ہمارے فیسز ہوں گے اس میں یہ بیکٹیریا شامل ہوگا، اور باڈی سے باہر جا کے وہ فیسز جب کسی اور چیز کے ساتھ کنٹامینیٹ ہوں گے تو ڈیزیز ٹرانسفر ہوگی۔ تو اب ہم ٹرانسمیشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو ڈیزیز ہے، یہ بیکٹیریا ہے، کیسے اسپریڈ ہوتا ہے؟ تو یہ فوڈ کے تھرو اسپریڈ ہو سکتا ہے، ڈرنکنگ واٹر کے تھرو اسپریڈ ہوتا ہے، اور یہ فوڈ اور واٹر کون سے ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ اسپریڈ ہوتا ہے؟ دیٹ آر کنٹامینیٹڈ وتھ انفیکٹڈ فیکل میٹر۔ جو فوڈس یا جو واٹرس کنٹامینیٹ ہوتے ہیں انفیکٹڈ فیکل میٹر کے ساتھ، وہ ایکچولی یہ ڈیزیز پروڈیوس کرنے کا کاز بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے فروٹس والے یا ویجیٹیبلس والے ہوتے ہیں جو ٹھیلے پر فروٹس یا ویجیٹیبلس پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ پانی کنٹامینیٹڈ ہے یعنی آلودہ ہے، تو اس میں سیوریج واٹر یا انفیکٹڈ فیکل میٹر کا پانی شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ پانی جب ویجیٹیبلس یا فروٹس پر چھڑکا جائے گا یا ڈالا جائے گا، تو اس کنٹامینیٹڈ واٹر کے ذریعے سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا ان فروٹس اور ویجیٹیبلس میں شامل ہو جائے گا، مینس کہ اٹیچ ہو جائے گا، اور جب ہم اسے کھائیں گے تو بیکٹیریا ہماری باڈی میں انٹر ہو کر ڈیزیز کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فلائز یعنی کہ مکھیاں بھی بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے
اس ڈیزیز کے پھیلاؤ کا۔ مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ سیوریج واٹر پر یا بہت سے علاقوں پر فیسز وغیرہ پر بیٹھتی ہیں، اور اگر وہ انفیکٹڈ ہیں تو ہوگا کیا، وہ بیکٹیریا مکھیوں کے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور مکھیاں جہاں جہاں جائیں گی، واٹر پر، فروٹس پر، ویجیٹیبلس پر یا فوڈس پر بیٹھیں گی تو ان اشیاء کو کنٹامینیٹ کر دیں گی، اور جب ہم وہ چیزیں کھائیں گے یا پئیں گے تو لامحالہ یہ بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور ڈیزیز کاز کر سکتا ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ دس ڈیزیز ٹرانسپورٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائن اینڈ سمٹمس کی۔ جب یہ بیکٹیریا ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو سائن اینڈ سمٹمس اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیور، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے خاص اور مین سمٹم جو ہے وہ بخار ہے، یعنی کہ فیور ہے، جو کہ شروع میں کم لیکن گریجولی ڈیلی بیسس پر انکریز ہوتا ہے اور 104 تک پہنچ جاتا ہے۔ ہیڈ ایک ہوگا، یعنی کہ سر میں درد ہوگا۔ ویکنیس اینڈ فٹیگ کی کنڈیشن ہوگی کہ کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرے گا پیشنٹ۔ پور ایپیٹائٹ ہوگی، یعنی کہ بھوک صحیح طرح سے نہیں لگے گی۔ ایبڈومینل پین ہوگا کہ پیٹ میں درد ہوگا۔ ڈائریا اور کانسٹیپیشن کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ ڈائریا اور کانسٹیپیشن یعنی کہ موشن اور قبض کی کنڈیشن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ریڈش اسپاٹس آن ایبڈومن ڈیو ٹو بلیڈنگ انڈر ایبڈومینل اسکن، اور یہ سیویئر سمٹمس ہے۔ اوپر کے سمٹم تو انڈیویجولی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، مگر یہ سمٹمس اگر انہیں ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ اسکن پر اپیئر ہوتے ہیں، جیسے کہ ریڈش اسپاٹس آن ایبڈومن۔ وامٹنگ اور نوزیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ الٹی اور متلی کی کنڈیشن ہمیں نظر آ سکتی ہے، اور اگر ہم اسے ٹریٹ نہ کریں تو انٹسٹائنل السرز کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو انٹسٹائن ہے اس میں پورس یا ہولز سے بن جاتے ہیں، اور جو ڈائجسٹو فوڈس ہوتے ہیں وہ اس سے لیک آؤٹ ہونے لگ جاتے ہیں یا لیک آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسے ان ٹریٹڈ نہ چھوڑیں، اسے ٹریٹ کریں۔ صحیح۔ اب ہم اس کی پریونشن دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کرنے چاہیے۔ ان ٹریٹڈ فوڈ اور ان ٹریٹڈ واٹر سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ را فروٹس یا را ویجیٹیبلس سے اوائڈ کریں۔ مینس کہ کچی سبزیوں اور پھلوں کو کھانے سے اوائڈ کریں، اور اگر کھائیں بھی تو صاف پانی سے اچھی طرح سے واش کر کے کھائیں کہ اگر اس پر بیکٹیریا ہیں بھی تو وہ ہٹ جائیں۔ چوز ہاٹ فوڈس، مطلب کہ اچھی طرح سے پکے ہوئے کھانے کا انتخاب کریں۔ پکے ہوئے فوڈس کھائیں، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو کوک کرتے ہیں تو بیکٹیریا سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح سے پکے ہوئے کھانے کھانے چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی اینٹی بائیوٹک سے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، سو دیٹ اینٹی بائیوٹک میڈیسنس یا اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور موسٹلی اس میں سپروفلیکسسین دی جاتی ہے انفیکشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اینٹی پائریٹک ڈرگس بھی دی جاتی ہیں۔ اینٹی پائریٹک ڈرگس ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یا نارملائز کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف یا ہومیوپیتھک میڈیسنس کی طرف۔ لیکسس اینڈ بیپٹیشیا از دی بیسٹ homeopathic medicines for typhoid with delirium. It also helps offensive discharge during typhoid fever. ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے کہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے، اس کو ایبڈومینل سمٹمز بھی ہیں، ایبڈومینل پین ہے یا پروسٹریشن کی کنڈیشن ہے، یا جو ہے یہ کہہ لیں کہ بیڈ سور ہے، تو آپ اسے بیپٹیشیا اور لیکسس ہی دیں گے۔ ہرگز آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے سمٹمز دیکھنے پیشنٹس کے، دین آپ نے میڈیسنس پرسکرائب کرنی ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو ساتھ ساتھ میڈیسنس کے بتاتی جاؤں گی کہ کیا اس کے کی نوٹس پوائنٹ ہیں، کیا آپ دیکھیں گے جو آپ یہ میڈیسنس پرسکرائب کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو لیکسس اینڈ بیپٹیشیا از دی بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنس فار ٹائفائڈ ود ڈیلیریم. اٹ آلسو ہیلپس offensive ڈسچارج ڈیورنگ ٹائفائڈ فیور. یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں 2 میڈیسنس۔ اب اس کے بعد نیکسٹ میڈیسنس دیکھیں، میوریٹیکم اینڈ ایسیڈم
اینڈ برائونیا البا فور ٹائفائڈ وتھ ایبڈومینل سمٹمس. ایبڈومینل سمٹمس کے ساتھ ٹائفائڈ اگر پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس ایسا، تو آپ اس کو میورٹیکم ایسیڈم اینڈ برائونیا پرسکرائب کریں گے. یہ ہومیوپیتھک میڈیسنس وتھ سمٹمس میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے آپ کے کلینک پر، تو آپ اس کو بلا جھجک پرسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرنیکا اینڈ رکس ٹاکس فار ٹائفائڈ وتھ سیویئر باڈی ایک. ٹائفائڈ میں تو ہوگا پیشنٹ، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اسے سیویئر باڈی ایک ہوگا، باڈی پین ہوگا، تو آپ آرنیکا اینڈ رکس ٹاکس کو پرسکرائب کریں گے. آرسینک اینڈ کاربووچ فار ٹائفائڈ وتھ گریٹ پروسٹریشن. گریٹ پروسٹریشن کے ساتھ اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے ٹائفائڈ کے ساتھ، تو آپ اس کو آرسینک اینڈ کاربووچ پرسکرائب کریں گے. ٹھیک ہے. یوکالپٹس اینڈ ٹیریبنتھینا بیسٹ فور ٹائفائڈ. یہ دونوں میڈیسنس بہت زیادہ اچھا ورک کرتی ہیں ٹائفائڈ میں. اینڈ میں دوبارہ آپ کو لیکسس بتاؤں گی، بٹ لیکسس کے ساتھ آپ نے آرسینک البم یوز کرنی ہے. ٹائفائڈ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ سورس کی کنڈیشن ہوگی اگر پیشنٹس کو، تو آپ لیکسس اینڈ آرسینک البم یوز کروائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے جب ٹائفائڈ ہوتا ہے پیشنٹ کو، تو اس میں بیڈ ریسٹ بھی ایڈوائز کی جاتی ہے. اور جب بہت زیادہ بیڈ ریسٹ ہونے کی صورت میں بیڈ سورس ہونے لگ جائیں پیشنٹس کو، تو لیکسز اینڈ آرسینک البم کا یوز کروائیں تو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے ٹائفائڈ کے ساتھ. تو لیکسز اینڈ آرسینک البم فور ٹائفائڈ وتھ بیڈ سورس. یہ کچھ میڈیسنس میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ میڈیسنس ٹائفائڈ میں وتھ جو ہے اس کے ساتھ سمٹمز جو ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا ورک کرتی ہیں.